اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم اور انتہائی افسوسناک ہے۔ کس طریقے سے کوہاٹ کے علاقے جناب کوہاٹ کا ایک علاقہ ہے شکر درہ، وہاں پہ ان دہشت گردوں نے، ان گنڈا ناصر نے، ان کافروں سے بھی بدتر لوگوں نے ایف سی کی چیک پوسٹ پہ نہ پولیس پارٹی پہ حملہ کر دیا۔ اس میں ایک ڈی ایس پی سمیت 5 جوان شہید ہوئے ہیں، 2 راہگیر وہاں سے گزر رہے تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کرک میں ایف سی کی چیک پوسٹ پہ پہلے ڈرون حملہ کیا گیا، وہاں سے زخمیوں کو لے کے 2 ایمبولینس نکلی، ایک ایمبولینس کو راستے میں روک کے آگ لگا کے زندہ ڈرائیور سمیت جلا دیا گیا۔ زخمیوں کو، جو زخموں سے تڑپ رہے تھے، ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ لوگ انسانیت کے قابل ہیں؟ انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ کے دوران بھی زخمیوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں، کون سا مذہب ہے ان کا جو کہ زخمیوں کو، پہلے سے ہی جو شدید زخمی ہیں ان کو زندہ جلا رہے ہیں؟ یہ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے۔ اور ان کی جو حمایت کر رہی ہے نا سیاسی لیڈر، سیاسی پارٹیاں، میں کہتا ہوں سب سے پہلے ان کو لٹکائیں، ان ججوں کو لٹکائیں جو ان کی حمایت میں بول رہے تھے۔ وہ اظہر من اللہ کدھر گیا؟ اس کے باپ یہ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ اظہر من اللہ، یہ تیرے باپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہا تھا یہ مظلوم ہے، بی ایل اے والے مظلوم ہے، ٹی ٹی پی والے مظلوم ہے، اب دیکھو تیرے باپ کیا کر رہے ہیں۔ اب جو جج ان کی حمایت کر رہے ہیں ان ججوں کو سب سے پہلے الٹا لٹکانا چاہیے تاکہ وہ نشان عبرت بنے، لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی جج ہیں نا، ایک جج دیکھے کیس کو اور وہ کہہ رہا جی کہ آنکھوں کا علاج بھی نہیں جیل میں ہو۔ بھائی تمہیں بہت زیادہ شوق ہے، تیری اماں کا یار ہے تو اس کو اپنے گھر لے جانا۔ پاکستان کا پیچھا چھوڑو، اس ملک کا پیچھا چھوڑو، ملک کو ترقی کرنے دو، تم اپنی بیٹیاں 2 جا کے اپنے گھر لے جاؤ نا، مت اس طریقے کی بکواس کیا کرو۔ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے آرام کھلا رہے ہو اپنے بچوں کو جو انصاف نہیں کر رہے ہو۔ میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ یقین جانیے، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اپنے بچوں کو آرام کھلا رہے ہیں۔ عام لوگوں کے کیس تو 30 سال لگے ہوئے، ان کے باپ عمران نے تو درخواست بھی نہیں دی، تو اس کا کیس، اس کا وہ دوسرے کے کیس میں اس کا بیچ میں ڈال دیا کہ اس کی آنکھوں کا علاج بھی نہیں ہو رہا، اس کا بہترین علاج ہو رہا ہے، دوسرا انجیکشن بھی اس کو لگ گیا ہے اور 90% اس کی آنکھوں کی روشنی واپس سیٹ ہو چکی ہے۔ ویسے بھی جو ہے نا یہ سب فراڈ تھا، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، اس کی بھی ایک آنکھ تو ویسے بھی مصنوعی ہے، باقی ایک آنکھ کی روشنی 100% تھی۔ یہ سب کا سب ایک ڈرامہ تھا، ایک لوگوں کو باہر نکالنے کا ذریعہ تھا جو عالمی طاقتوں نے فنڈنگ کر کے وہ کیا تھا نا۔ یہ سہیل افریدی کون ہے؟ یہ سب سے بڑا عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ وہ شہباز گل، وہ سی آئی اے کا پرماننٹ پکا ملازم ہے، وہاں سے ان کو ملتی ہے۔ یہ کیا نام ہے، یہ جو جج ہیں یہ بھی تو ٹاؤٹ ہیں عالمی طاقتوں کے، ان کو بھی فنڈنگ ہو رہی ہے باہر سے۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی ہو گئی، ٹی ٹی پی ہو گئی، ٹی ایل پی ہو گئی، یہ سارے کے سارے
اس سمیت اور جتنے بھی لوگ خاموش ہیں اس وقت ان دہشت گردانہ کارروائیوں پہ، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، یہ سب کے سب ٹراؤٹ ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ اب دشمن کھل کے سامنے آ گیا۔ ایران تو ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ پاکستان ہے۔ میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے روزے کی حالت میں بتا رہا ہوں کہ اصل نشانہ پاکستان ہے۔ ایران تو ان کے آگے 5 منٹ کی گیم ہے۔ ایران کوئی پاور نہیں ہے، ایران بس ایران کو ایک سامنے شو پیس کے طور پہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ اصل نشانہ ان کا پاکستان ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طرح عوام اور فوج آپس میں لڑے۔ اور اس میں یہ جو KPK میں ہے نا، کچھ لالچی پٹھان، چند ایک، سارے نہیں، چند ایک لالچی پٹھان اور TTP والے، TLP والے، اور یہ جو طالبان نام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، یہ طالبان نہیں ہے، یہ کافرستان ہے، کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اب تو ان کے اپنے لوگوں نے بھی اسلحہ اٹھا لیا ہے، وہ بھی اسلحہ اٹھا کے ان کے خلاف نکل آئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا انجام بہت قریب ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ دیکھیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو تعلیم نہ دو، عورتوں کو انہوں نے تعلیم سے منع کر دیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، سب سے زیادہ حدیثیں عورتوں کے بارے میں یہ آئی ہیں، عورتوں کے حقوق میں، جتنا اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں نا، کسی مذہب نے نہیں دیے ہیں۔ یہ ان کو اسکول نہیں جانے دے رہے ہیں، کالج نہیں جانے دے رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں جانے دے رہے ہیں، ان کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کہاں پہ لکھا، کون سی حدیث ہے، کون سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو تعلیم مت دو؟ پردے کا حکم ضرور ہے، پردے میں رہ کے وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ امریکہ نے جاتے وقت ان کو حکومت ایسے ہی نہیں آسانی سے سپورٹ کر دی تھی، باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، ان کو ڈالر مل رہے ہیں، یہ ڈالر حلال کرنے کے لیے کبھی پاکستان پہ حملہ کر دیتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا۔ اصل میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ الجھایا جا رہا ہے، پاک فوج کو کمزور کیا جا رہا ہے، ان کا مورال بلند ہے، عوام ان کے ساتھ ہے۔ یہ پوری کوشش میں ہے کہ عوام کو پیچھے ہٹا دیا جائے، اور ان کو عوام کو پیچھے ہٹا کے تو عوام کے اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے۔ یہ ان کا مشن ہے۔ اس میں TTP بھی شامل ہے، TLP بھی شامل ہے، طالبان بھی شامل ہے، PTI بھی شامل ہے، مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہے، جماعت اسلامی بھی شامل ہے، اور جتنے بھی لوگ اس وقت، یہ جو ہے یہ راجہ ناصر، یہ بھی شامل ہے، اور وہ جو ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، وہ بھی شامل ہے، اور PTI کے جتنے بھی قیادت ہے یہ بھی شامل ہے، سب کے سب شامل ہے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ حافظ کے ساتھ ہے، اور اللہ ہی مدد کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا انجام ایسا دردناک ہوگا کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی اپنی عوام ہی ان کے خلاف ہو چکی ہے۔ یہ انشاءاللہ بہت بڑا ایک لشکر نکل گیا ہے، چل پڑا ہے وہ ان سے لڑنے کے لیے، اور وہ پرامن لوگ تھے، ان کو انہوں نے اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کیا ہے۔ جب یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کریں گے اور جواب میں پاکستان پھر حملہ کرے گا، تو اس میں پھر کچھ بم تو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیچے بندہ کھڑا ہے یہ طالبان کا ساتھی ہے یا عام بندہ ہے، کیونکہ ان کی تو آنکھیں ہوتی نہیں، وہ تو سب کو رگڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب عوام باقی ان کے طالبان کے خلاف ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اور ایسا ان کا دردناک انجام ہوگا، یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ ان کو نشان عبرت کس طریقے سے بنایا جائے گا، اور اس وقت سب سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنی فوج کا مورال ڈاؤن نہ ہونے دیں۔ یہ فوج ہے تو ہم بھی ہیں، جن لوگوں کی فوج کمزور کی گئی، پہلے وہ دیکھ لیں عراق کا کیا اشر ہوا ہے، شام کا کیا اشر ہوا ہے۔
لیبیا کا کیا اشر ہوا ہے، مصر کا کیا اشر ہوا ہے، اردن کا کیا اشر ہوا ہے، یہ قطر کا کیا اشر ہوا ہے۔ قطر بے بسی کے ساتھ اسرائیل کے جہاز آئے، ان کو دیکھ رہا تھا، وہ بمباری کر کے بحفاظت واپس چل گئے، کچھ ایک پتہ تک نہیں ہلا، اور اچھی خاصی شہادتیں ہوئی تھی اس میں، انہوں نے بتایا نہیں تھا، اچھے خاصے لوگ مارے گئے تھے۔ کیا تھا؟ ان کے پاس مضبوط فوج نہیں تھی، انہوں نے امریکہ کی فوج کرائے پہ لی ہوئی تھی، وہ کرایہ بھی وہ کھا رہے ہیں، پیسہ بھی کھا رہے ہیں، ان کا پیسہ اربوں کا وہ کھا رہے ہیں، اور انہوں نے منع کیا تھا خبردار ان جہازوں کے اوپر فائر نہیں کرنا۔ یہ تو حال ہے ان مسلمانوں کا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو باقی ایران کو کوئی کچھ فرق نہیں پڑے گا، ایران ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی کرے گا، حافظ صاحب کی بھی اور ملک کی بھی، اور انشاءاللہ یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔